على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاجیل ظهور امام علیہ السلام بلند در صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحرین میں نوجوان اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے عراق اور سیریا کے مقامات و مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین عزاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی، ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. فقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعدا، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا میں ظلم ہر طرف پھیل چکا ہے اور مظلوم ہر روز مظلوم تر ہوتے جا رہے ہیں. انسانیت سسکیاں لے رہی ہے. ضرورت ہے ایک ایسے انقلاب لانے والے کی جو انسان کو انسانیت بخشے. وہ ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بلانے میں کمی ہے. ہمارے افکار اور جس اجسام کی تیاری کے ساتھ دعا کو بہترین وسیلہ مانیں اور دعا کریں جلد سے جلد مولا کا ظہور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ومعرضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو
بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن اور ہجرت موضوع ہے. ان 10 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی. قرآن میں ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ اہم بات کرتا ہے قرآن وہ ہجرت. ہجرت کی اقسام کیا ہیں، ہجرت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، ہم نے جو ہجرت کی ہے آیا شرعی طور پر یہ صحیح ہجرت ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی گفتگو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کریں گے. جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور میں دنیا بھر میں پہلی چیز سب سے گزارش کر رہا ہوں روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. دن بھر گہما گہمی میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تیزی سے گزر رہی ہے. امام صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ انسان اپنی بزی زندگی میں، بزی اسکیجول میں اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ کیوں نہیں کرتا، قرآن سے کیوں مربوط نہیں ہوتا. سونے سے پہلے یا صبح زندگی شروع کرنے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوتیں ترجمے کے ساتھ کر لیا کریں. اگر فیملی کے ساتھ کریں تو بہت اچھا ہے. ڈنر ٹیبل پر ایک آیت باپ پڑھے، ایک آیت ماں پڑھے، ایک آیت بیٹا، ایک آیت بیٹی، پورا فیملی 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں گے. دیکھیں گے چند دنوں کے بعد نور برسے گا اور گھر میں برکتوں میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ کتاب زندگی ہے اور اس سے ہٹ جانا موت ہے، اس سے ملے رہنا زندگی. سورہ النحل قرآن کا 16واں سورہ ہے. اس کی یہ 40ویں 41ویں آیت ہے، جس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے. کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم ہوا اس لیے وہ ہجرت کی. شاید ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ کرتے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہماری جو سچویشن ہے، جو ہم لوگ کیوں آئے بھائی اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلیں کیوں، کیا ضرورت ہے ہجرت کرنے کی. قرآن بتا رہا ہے کہ ظلم پر یا تو مقابلہ کریں یا ہجرت کریں. اور آج کی سب سے بڑی حکمت جو ذات پروردگار نے ہمارے ساتھ کی ہے، خصوصاً شیعہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ساری دنیا میں ظلم ہوا ہے، ہم لوگ پھیلے ہیں دنیا بھر میں، اور دنیا نے ظلم کیا، اللہ نے دوسرا فائدہ اس کا اٹھایا. وہ فائدہ یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر جگہ اہل بیت کے پرچار کرنے والے، ان کے میسیج کو دینے والے دنیا میں ہیں. اللہ نے جو ہمیں یہاں لایا ہے اس کا غرض ہی یہی ہے کہ پیام دین دوسرے تک پہنچے. ہجرت کئی طرح کی، پہلے آج ہجرت کے معنی کریں گے. اردو تو آپ لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے انشاءاللہ. کوئی نیا آدمی نہیں ہو، لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں. سلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہجرت فطری ایک ہجرت ہے، اور یہ کسری بھی ہے. کسری کے معنی جبری بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول بھی نہیں ہے. اس یونیورس کو دنیا نے، فلاسفرز نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کائنات کو. پہلے حصے کا نام ہے جماد، جس کو انانیمیٹ آبجیکٹس کہتے ہیں، جیسے مٹی ہے، زمین ہے وغیرہ. دوسری نبات ہے، جو درخت پودے وغیرہ، جس میں نمو ہے، حرکت ان کی اتنی ہے. اور تیسرے حیوان ہے.
تمام حرکت میں ہے، تمام ہجرت میں ہے۔ سورہ یاسین میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے والشمس تجری، سورج جو ہے حرکت میں جاری ہے۔ 1400 سال پہلے سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو قرآن نے یوز کیا ہے۔ سورج تجری کے معنی فلوئنگ، جیسے فلوٹنگ کہتے ہیں انگلش میں۔ فلوٹنگ کہاں ہوتا ہے؟ جب سمندر میں کشتی ہوتی ہے، کشتی چلتی نہیں ہے، فلوٹنگ کرتی ہے، وہ بہتی ہے۔ تو یونیورس میں جو ہے یہ کائنات بہہ رہی ہے۔ سینٹر آف دی کائنات، مرکز کائنات سورج ہے۔ اب چونکہ سورج چل رہا ہے تو پوری کائنات چل رہی ہے۔ والشمس تجری لمستقر، اپنے مستقر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ مستقر کہاں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پینت مقرر ہے، راستہ مقرر ہے، جا رہی ہے۔ چنانچہ آج کل کی سائنٹیفک زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بلیک ہول ہے، ایک اندھیرا ہے جس کی طرف جا رہا ہے، ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا تَقْدِيرٌ۔ قرآن بہت ہی لذیذ ہے ہماری زندگی میں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے پاکستان سے، انگلش نہیں جانتے تھے مگر کوشش کر رہے ہیں، کلاس میں جا رہے ہیں، کبھی کلاس لیتے ہیں، مجبور ہونا پڑتا ہے، کام کرنا ہے۔ اپنی اتنی گہمہ کی زندگی میں جو زبان سے ہم واقف ہی نہیں تھے وہ زبان کو سیکھنے لگے، ہے نا۔ بعض وقت انشاءاللہ ممکن ہے کہ آئندہ جا کر کے کچھ لوگ ایکسپرٹ بھی ہو جائیں اس زبان میں، مجبوری ہے۔ لیکن انسان اگر کوشش کرے تو اسی طرح سے قرآن کی زبان کو سمجھنے لگے، پڑھنے لگے، جاننے لگے، جو ہماری حیات ہے، جو ہماری لائف ہے، مگر انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ کرنا چاہیے اس پہ بھی۔ جس طرح سے ہم نے انگلش زبان حاصل کی ہے اسی طرح سے عربی زبان، روزانہ 5 الفاظ یاد کر لیں۔ 7000 الفاظ ہیں قرآن میں، 20,000 سے زائد الفاظ ہیں۔ 7000 الفاظ اگر یاد ہو جائیں تو قرآن پورا یاد ہو جائے۔ اور وہ یاد ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ممبر پہ گیا کون ہے، اس لیے کہ جہل پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر کے حکومت کرنا اور ہے۔ مولانا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے جاہل بیٹھے رہے۔ سلونی مجھے پوچھو، علم حاصل کرو تب علی پتہ چلے گا، صرف اپنی زبان سے تم جانو گے۔ تو عربی زبان خوبصورت ہے۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، ایک اس کی مقرر ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جس لفظ تقدیر ہماری اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری تقدیر پھوٹی، ہمارا حالات پھوٹے، ہمارا اچھے نہیں ہیں، ہماری تقدیر ہی خراب ہے۔ تقدیر پھوٹی نہیں ہوتی، تقدیر انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بگاڑتا ہے۔ اقبال کو تو سنتے ہی رہتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ اگر دریا ہے تو اس میں اندر طوفان ہونا چاہیے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ تو مسلمان ہے، تو خودی تیری ول جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو شکوہ کیوں کر رہا میری تقدیر پھوٹی، خود بن جا تقدیر کا مالک۔ تو ہمارے پاس قرآن نے صاف کہہ دیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوشش۔ تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو گے۔ یہودی کیوں کامیاب ہو؟ کوشش کر رہے ہیں۔ قانون یہ دنیا کا سبب و مسبب کی دنیا ہے، مسبب کی دنیا ہے، جس میں کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے۔ جہاں کاز ہوگا اس کا افیکٹ ہوگا۔ کتنے سے یہودی ہیں؟ 16 یا 18 ملین۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 1.8 بلین۔ یہ ذلت کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا پر چھائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے کوشش کرے تو تقدیر ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو شکوہ کیوں کر رہا ہے میری تقدیر خراب کا، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تیرے ہاتھ میں تقدیر لے لے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تقدیر کے معنی کیا ہے؟ راستے کا معین کرنا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر کس نے معین کیا؟ ذات پروردگار نے یہ راستہ معین کر دیا۔ ایک سرمو سورج، زمین، یہ پورے گیلیکسیز
کہکشانے جو بلینز آف کہکشانے اربوں کہکشانے ہیں وہ موو ہو رہے ہیں اپنے ہدف کی طرف اپنے مقصد کی طرف ایک لمحہ بھی ان کو چین نہیں ہے چنانچہ یہ زمین کتنے سال پرانی ہے 5 بلین ایئرز 5 ارب سال پرانی ہے 5 ارب سال سے وہ گھوم رہی ہے ایک لمحہ بھی زمین کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا آج 24 نومبر 1 ملین ایئرز پہلے 24 نومبر کو سن رائز کا جو ٹائم ہے میلبورن میں وہی ٹائم آج کا ہے 1 ملین ایئرز بعد بھی وہی ٹائم 24 نومبر کو وہی ٹائم ہوگا اس کے معنی کہ اس کی تقدیر معین ہے 1 سیکنڈ بھی یہ زمین اپنے لمحات کو روکتی نہیں ہے برابر حکم جو پروردگار نے دیا اس میں چل رہی ہے اللہ نے جو کریٹ کیا اس میں چل رہی ہے اس کا موو جو ہو نام کہتے ہیں ہجرت اس کو کہتے ہیں قرآن میں ہماری عربی زبان میں اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہجرت یہ ہجرت جو موو ہو رہی ہے کائنات یا خود سے موو ہو رہی ہے یا ارادے سے موو ہو رہی ہے میرے ساتھ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ماشاءاللہ خود سے تاجر ظہور امام علیہ السلام قرآن تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یہ پوری زمین یہ کائنات یہ یونیورس خود سے موو ہو رہی ہے یا ارادے سے موو ہو رہی ہے یا کوئی اس کو چلا رہا ہے قرآن خود جواب دیتا ہے قرآن نے بہت سے جوابات خود دیے ہیں اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا اور جب پیاس باقی رہے تو معصوم کا قول ہے القرآن یہدی الی الامام جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسے پوچھیں امام سے پوچھیں امام فرماتا ہے قرآن میں دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ اور امام سے پوچھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھیے ہم نے امانتوں کا حوالے کرنا چاہا کیا امانت ہے قرآن کا کام ہی یہ ہے کہ ہماری فکر کو چھیڑ دیتا ہے اب آپ تلاش کریں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ان اردنا الامانۃ علی السماوات ہم نے آسمانوں کو حوالے کرنا چاہے امانت کے والجبال والارض والجبال زمین کو بھی حوالے کرنا چاہا اور بلند پہاڑیوں کو بھی حوالے کرنا چاہا فابین ان یحملنها سبوں نے کمالے کی امانت نہیں چاہیے ہمیں اور ٹھٹر کے ہمیں نہیں چاہیے وی ڈونٹ وانٹ دس ٹرسٹ ہمیں اس امانت کی ضرورت نہیں ہے وہ اشفقنا منها نہ صرف ہمیں امانت نہیں چاہیے ہم اس سے قریب بھی ہونا نہیں چاہتے دوستی بھی نہیں کرنا چاہتے جس امانت کو کائنات نے ٹھکرایا تھا وہ امانت کو انسان نے اٹھا لیا فحملها الانسان دیکھیں قرآن سوال کر رہا ہے سوچیے جا کر کے دیکھیے بے صبر کریے وہ امانت ہے کیا محمد اہل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وہ امانت ہے کیا چیز ہے جس کو انگلش میں ٹرسٹ کہتے ہیں وہ ٹرسٹ جس کو کائنات اٹھا نہیں سکی لے نہیں سکا مگر انسان نے اٹھا لیا وہ ہے کیا چیز مفسرین بہت بحث کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں اس کے جوابات تلاش کرتے ہیں کئی جوابات دیے گئے میں جو چونکہ اس موضوع میرا قرآن اور ہجرت ہے آج ہم ہجرت پہ بات کر رہے ہیں ہجرت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں انسان ایک واحد مخلوق ہے جس میں یہ قوت ذات پروردگار نے دیا ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں جس کو ول کہتے ہیں جس کو اختیار کہتے ہیں نہ فرشتوں میں یہ اختیار ہے فرشتے جو سجدے کی حالت میں سجدے میں رہیں گے قیامت تک سجدے میں قیام کی حالت میں قیام میں قیامت تک قیام کی حالت میں رکوع میں رہنے والے رکوع میں قیامت تک وہ جو خدا نے بنا دیا جس چیز کے لیے بنایا وہی عبادت کر رہے ہیں نہ ان کا غذا وغیرہ کیا اللہ کی تسبیح ہی ان کی غذا ہے انسان ایک واحد ہے جس میں خدا نے ایک چیز دی ہے وہ اختیار چوائس زمین یہ نہیں کہہ سکتی کہ 5 ارب سال سے میں پھر رہی ہوں آج تھک گئی ہوں سو جانا ہے مگر انسان یہ بول سکتا رات بھر محنت کر سو جاتا اب نماز انشاءاللہ ظہر میں پڑھوں گا اختیار ہے یا نماز نہیں پڑھوں گا اختیار ہے حلال دیکھوں یا حرام دیکھوں اختیار ہے حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں اختیار ہے
انسان میں چوائس اختیار ہے. اس نے کہاں سے لیا؟ اللہ سے لیا. مالک جس چیز کو کائنات نے ٹھکرا دیا تو میں اس کو لے لیتا ہوں. کیا لیا؟ وہ اختیار. اس کے معنی ہماری جو ہجرت ہے وہ قصری نہیں ہے، اختیاری ہے. یعنی پوری کائنات پھر رہی ہے، ہجرت کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری ہجرت خود سے کر رہے ہیں، ہم اختیار سے کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ اگر وہاں پر پاکستان کی حالت خراب تھے، بہت سے لوگ وہیں پڑے ہوئے، آپ بھی وہیں رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ نہیں، ہمیں جانا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہاں پر کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ پہنچ گئے. ہو سکتا ہے خدا یہاں سے بھی کہیں اور دوسری جگہ لا جائے، یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات ہو جائے ہم کو جانا پڑے. یہ جو نکل رہے ہیں ہم لوگ اپنے اختیار سے نکل رہے ہیں، اپنے ارادے سے نکل رہے ہیں. انسان میں ہجرت اختیاری کا حق ہے، لیکن کائنات میں ہجرت اختیاری کا حق نہیں ہے. تو اسی لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر. کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جراثیم ہے؟ نہ، پوری کائنات چھوٹی ہے، تو بڑا ہے. مولا فرماتے ہیں انسان تو بڑا. وہ کیا بڑپن ہے؟ کیا کیسے میں بڑا ہوں؟ اس لیے کہ تو مختار ہے. اسی لیے ذات پروردگار سخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں رات و دن دے دی ہے، مسخر کر دی ہے. مسخر کے معنی تسخیر کے معنی، تسخیر کے معنی جیسے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے. جنگلی گھوڑا جو ہے کسی کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں آتا، لیکن وہ سدھارنے کے بعد کنٹرول میں آ جاتا ہے. ہاتھی اتنا بڑا ہے لیکن 5 فیٹ کا انسان ایک پاؤں اس کے ذریعے سے اس کو چلاتا ہے. کس کے کنٹرول میں ہے؟ انسان کے کنٹرول میں. جس طرح یہ حیوان انسان کے کنٹرول میں ہے، اللہ کرم پوری یونیورس تمہارے کنٹرول میں ہے. کس کے کنٹرول میں؟ خود مختار ہو تو کنٹرول میں ہے، خود مجبور ہو جائے گا کنٹرول نہیں ہوگا. اسی لیے رسول اللہ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. علی نے اشارہ کیا ہو گیا بھائی؟ اختیار ہے. صلوات پڑھیے اس کو کہتے ہیں ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ایک ہجرت قصری یعنی ہماری باڈی خود ہجرت کر رہی ہے، ہمارا جسم خود ہجرت کر رہا ہے. کیسے ہجرت کر رہا ہے؟ ابتداء شکم مادر میں نطفے کی شکل میں شروع ہوا، وہاں سے اس کی ہجرت شروع ہو گئی. نطفہ، مضغہ، علقہ، کسونا العظام فخلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہجرت شروع ہو گئی نا بھائی. 1 دن کا ہوا، 2 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، 1 ہفتے کا ہوا، 2 ہفتے کا ہوا، 3 ہفتے کا ہوا، 40 ہفتے میں دنیا میں آیا. اب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جیسے ہی شکم میں گیا، ماں کے عورت کے شکم میں گیا، فیٹس میں گیا، اس کی ہجرت شروع ہو گئی. اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ چلے گا، بچہ ہوگا، اس کے بعد لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمر کا ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، ضعیف ہوگا، مر جائے گا. یہ پوری اس کی ہجرت ہے. ایک ہجرت وہ ہے جو ارادے سے کر رہا ہے، ایک ہجرت وہ ہے جو اس کی اختیار میں نہیں ہے. جو اختیار میں نہیں ہے وہ ہجرت اپنے باڈی میں ہے. کتنے ٹریلینز آف سیلز ہیں انسان کے بدن میں؟ کہتے ہیں 3 ٹریلین سیلز ہیں. 3 ٹریلین سیلز ہیں کس کے؟ انسان کے جسم میں. یہ ہجرت کر رہے ہیں. کیسے ہجرت کر رہے ہیں؟ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا رہے ہیں. انہی میں جو تبدیلی آ رہی ہے. ہجرت نہ ہوتے تو پھر بچپنے سے جوانی نہ ہوتی، جوانی سے بوڑھاپا نہ ہوتا، آگے نہ بڑھتے. تو یہ جسم ہجرت کر رہا ہے. ایک ہجرت ہے اس کی قصری کے معنی اختیار میں اس کے نہیں ہے. جیسے ہی پیدا ہوئے اس کے بعد وہ نکلنا لگا، اندر ہجرت ہونے لگی. ایک اس کی اختیاری ہجرت ہے. کل مومن نہیں تھا، آج مومن ہو جائے. کل مسلمان نہیں تھا، آج مسلمان ہو جائے. آج مسلمان ہونے کے بعد مومن ہو، مومن ہونے کے بعد درجے کو بڑھاتے جائے، مسلمان سے سلمان بنے. جی یہ جو ہے اختیاری ہجرت ہے. وہ جسم جو ہے مجبور ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے ہی گیا ماں کے شکم میں، اس کی ہجرت شروع ہو گئی. قصری ہجرت ہے، لیکن اس کی اختیاری ہجرت کیا ہے؟
انسان سے مسلمان بنے، مسلمان سے مومن بنے، مومن سے متقی بنے، متقی سے جو ہے وہ بن جائے اور بلند ہو کر کے سابقین میں ہو جائے، سابقین سے اور بلند ہو جائے، شہید ہو جائے، شہید ہونے کے بعد وہ مقام حاصل کیا جو اس کو ہجرت عملی لے جا کر کے اس مقام عمل پر پہنچا دی جہاں پر خدا یہ کہتا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا. صلوات صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. ان نوجوان اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا. ہم لوگ جو ہمارے ایج کے ہیں، جو ہونا تو ہو گئے، مگر نئی نسلیں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. میری باڈی، اسی لیے قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پوری کائنات جو ہے تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح لے لیا اس نے؟ نہیں لیا تسبیح. پھر یہ کیا تسبیح ہے؟ ایسا بھی ہے اگر پوری کائنات تسبیح لے رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات جو ہے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی. سجدہ بھی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ، یہ تسبیح کیا ہے؟ اس کا سمجھنا آسان ہے. اگر سمجھنا چاہیں تو در اہل بیت سے جائیے، سرکار بتائیں گے، مولا علی بتائیں گے، اہل بیت بتائیں گے کہ سجدہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے. مولا امام سجاد علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. مولا نے دعائیں مکارم الاخلاق 20ویں دعا ہے صحیفہ کاملہ میں. ہمارے پاس بہت خزانہ ہے، ہم کو شیعوں کو خود معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی دولت. ان دولتوں میں نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، رسالۃ الحقوق ہے، مصباح الشریعہ ہے، بہت بڑی سمندر ہے. انفارچونیٹ یہ کہ ہم اس سے زیادہ اپنا رابطہ نہیں رکھتے ہیں. کوشش یہ کریں. 20ویں دعا کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق، اخلاق کو بہتر بنانے. اس میں ایک جملہ آج ہمارے لیے تحفہ امام کی طرف سے. اللہم استعملنی فیما خلقتنی لہ، پروردگارہ مجھے استعمال کر لے اس چیز میں جس چیز کے لیے تو نے پیدا کیا. سمجھیے، او مائی لارڈ یوز می فار دی کاز فار وچ یو کریٹڈ می. کیا معنی؟ یہ میں کہے کے لیے بنایا گیا؟ بنایا گیا کہ میرے گلے کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے کانوں تک آواز آسانی سے پہنچے، ہے نا بھائی؟ اگر کام نہیں کرا تو کیا کریں گے؟ یہاں کام کرنے والے آئیں گے، کھٹکا ماریں گے، نہیں کام کر رہا، اور ابھی ذرا سا دیکھو کیا ہوا. میکانک کے پاس جاؤ، یہاں پہ کام میکانک والا نیا تو پھینکتے نیا لاتے. یہ مائک پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے خریدے کیوں، پھینک دیے کیوں؟ آپ یہ کہیں گے اس لیے خریدا تھا کہ میرے کام میں آ. تو میرے کام میں نہیں آیا تو کہاں پہ وہ پھینکنے کے قابل ہوا. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو نہیں، تم کو میرے لیے بنایا، تو کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا. خلقت الخلق لأجلک خلقتک لأجلی، میں نے کائنات کو تیرے لیے بنایا، تجھے میں نے میرے لیے بنایا. تو بیوی کا ہو گیا، مہمان کا ہو گیا، شوہر کے ہو گئی، ارے بھائی کس کا ہو گیا؟ بھائی تو کیا ہو گیا؟ میرا تو بن جا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. یہ مذاق اور یہ مسکرانے کے لیے نہیں بلکہ اہم سیریس مسئلہ ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان تجھ کو میں نے میرے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ کے ہم نہیں ہوئے تو کس کے ہو گئے ہیں؟ کہیں بھی ڈالتا خدا. پروردگار مجھے پیدا ہی کہ بعض بچے پوچھتے ہیں why did he create me? Why did he create me? مجھے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جی، اور پیدا بھی کرتا کہتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عیاشی نہ کرو، یا کہیں کلب میں نہ جاؤ، یہ چکر نہ پیدا کرتا تو یہ چکر ہی نہیں آتے تھے. خدا کہہ رہا کہ تیرے اختیار میں جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پیدا کرتا ہے. ٹیلی فون کی ضرورت تھی، ہر مرتبہ نیا نیا ماڈل آتا جا رہا ہے تیری ضرورت پہ. مجھے بھی تیری ضرورت تھی، میں نے تجھے بنایا. مالک تو غنی عن العالمین ہے نہ، میں تجھے بنایا تاکہ تجھ کو میرے جلوہ دکھا دوں، تاکہ تجھ میں میرا جلوہ نظر آنے لگے، تاکہ تو منعکس کرنے لگے، انعکاس کرنے لگے، روشنی دینے لگے. جب تو چلے تو بنا دنیا کو پتا چلے تو عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، وجہ
صلوات پڑھیے محمد میں آج جو بیٹھا ہوں 9:50 پر، کل بھی 9:50 پر ہی بیٹھوں گا. کتنا ٹائم ہے؟ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ، جتنا چاہ کرنا ہے. برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام ورحمۃ آپ لوگ جو ہیں کوانٹٹی نہیں کوالٹی سے لے جائیے. کوشش کیجیے اگر ہو سکا تو ایک جیسے بچے نوٹ بک لے کے بیٹھے، بہت اچھی چیز ہے. بڑے بھی چھوٹی نوٹ بک لے کے ہیں، سمجھے. چند زمانے کے بعد آپ کے پاس اتنا اسٹاک ہو جائے گا پھر مولوی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پورے مولویوں کا بزنس برباد کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہے. علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اس طرح کے حالات پیدا کرے کہ یہ مجالسیں مرکز علم بنے. ورنہ میں چاہوں تو آپ کو 1 گھنٹہ اٹھا بٹھا سکتا ہوں، ہنسا سکتا ہوں. مجھ میں خدا نے ایبلٹی دی ہے. میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں جو ہدف لایا ہوں، مقصد لایا ہوں، آپ تک پہنچا. سمجھے اچھی طرح سے. ہجرت 2 طرح کی، ہجرت اختیاری، ہجرت اجباری. اس کو کسری بھی کہتے ہیں جو آسانی سے. جبری اور اختیاری. اجباری کے معنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیاری کے معنی ہمارے ہاتھ میں ہے. جسم کا ہجرت کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نطفے سے لے کر بڑھاپا، بڑھا سے لے کر موت، موت کے بعد بھی ہجرت ہے. معلوم ہے موت کے بعد بھی ہجرت ہے. کیسی؟ تلقین میں پڑھتے ہیں وَثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَهَدَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خدا تجھے قول کو تجھے ثابت قدم رکھے، تجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے. تمام مرنے کے بعد بھی ایک ہجرت ہے جس کا ہم پرسپیکٹیو نہیں لے سکتے، نہ ادراک ہے نہ ہی ہماری سمجھ، مگر ہے ہجرت. تو ایک ہجرت ہے کسری اجباری، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ہجرت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. کہاں جاؤں؟ آسٹریلیا جاؤں، کینیڈا جاؤں، امریکہ جاؤں، کہاں جاؤں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں، اختیار میں ہے. توجہ کا طالب. اسی طرح سے ہمارے اختیار میں ہے جاہل رہوں یا عالم بنوں. ہمارے اختیار میں ہے کافر رہوں یا مومن بنوں. ہمارے اختیار میں ہے مومن رہوں، مسلمان رہوں. ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں وہ مقام کو حاصل کروں جس کو متقیوں پر اصرار کہتے ہیں. وہ مقام حاصل کروں جس کو سابقین والسابقین والسابقون والسابقون اولئک المقربون، اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے انسان. تو ہر ذرہ کائنات کا تسبیح کر رہا ہے. انسان کا جسم بھی تسبیح کر رہا ہے. یہ تسبیح کون سی ہے؟ اجباری تسبیح ہے. حدیث میں ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو یہ زبان جو ہے پورے باڈی کے اجزاء کو سلام کرتی ہے. السلام علیکم. پورے اجزاء باڈی کو وعلیکم السلام سر، ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ زبان پوچھتی خیریت ہے، بہت پیر آنکھ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. پورا جسم کہتا ہے کہ تم ہمارے حالت پہ چھوڑو، رحم کھاؤ تو ہم اچھے ہیں، اگر تم رحم نہ کھاؤ تو ہم اچھے نہیں ہوں گے. کیا مانے؟ تم چاہو تو ہمیں جنت لے جاؤ، تم چاہو تو جنت. زبان جو ہے ایک مرتبہ کسری تعریف کر رہی ہے اللہ کی، ایک مرتبہ ہاتھ میں ہے میں غیبت کروں یا سچ بولوں یا نہ بولوں، زبان میں ہی ہے. ارے میں یہاں پر آیا ہوں جو میرے مطلب کے لیے میری زندگی گزارنا ہے، 2-4 جملے تو ادھر ادھر الٹا بول سکتا ہوں نا. نہیں بولنا، نہیں بولنا وہ ہجرت ہے اختیاری. بول دینا جو ہے اختیاری ہجرت نہیں ہے. ہر جسم کا ہر حصہ تعریف کر رہا اللہ کی، تسبیح کر رہا ہے. تو آنکھ کا حصہ، آنکھ بھی اللہ کی تعریف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ کر رہی ہے. زبان بھی اللہ کی تعریف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یسبح للہ وہ تسبیح کر رہی ہے. جب زبان تسبیح کر رہی ہے ہی میں تسبیح میں گناہ کر رہا ہوں. توجہ کرنا لگا. یعنی جو اجبار ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو اختیار ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے. اجبار کیا ہے؟ اللہ نے پورے جسم میں تسبیح کی وہ پوری صفت رکھی ہے. ایک ایک ذرہ میرے جسم کا تسبیح کر رہا ہے. میری زبان بھی تسبیح کر رہی ہے. جب تسبیح ہو رہی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کس کے مقابل میں گیا؟ میرے اختیار کو میں نے غلط استعمال کیا. غلط استعمال کیا تو اس کے میں نے الٹا گیا. جب الٹا گیا تو سکون کہاں سے ہوگا؟ مولانا سب کچھ کرتا ہوں سکون نہیں ملتا. نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم
اختیار سے اپوزٹ گئے ہیں جہاں پر سکون ملنے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر فری وے ہے نبی اور فری وے کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کہتا ہے فری وے، اور یہ کیا نام ہے، ہاں ٹول وے الگ ہے، پیسے دینے. فری وے فی الحال فری وے میں جائیں گے پیسے فری وے ہے نا بھائی. اگر آپ فری وے میں جو انٹرنس ہوتا ہے اپوزٹ چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ صبح 7 o'clock کی ٹریفک میں اپوزٹ چلے جائیے تو کیا ہوگا؟ نہیں جا سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے نا بھائی. اسی لیے پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. میں اپوزٹ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. مولانا سکون نہیں اس لیے کہ جو تم اپوزٹ گئے ہو تو سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے سمجھ میں پوری باڈی جو ہے ہجرت کر رہی ہے، جسم ہجرت کر رہا ہے. ایک لمحہ اسے سکون نہیں ہے. شروع ہوا نطفے سے، مضغہ علقہ کسون العظام، چل رہا ہے بچپنا، لڑکپن، جوانی، اور یہ ہجرت ہو رہی ہے. اس کو کوئی کنٹرول میں نہیں لا سکتے. مولانا جوانی باقی نہیں ہو سکتا، بھی ہونا تھا نکل کے ختم ہوگی بات. اب اس کے بعد حضرت ملک الموت آئیں گے، چلو بولیے بستر بند کرو، ارے اتنا ہی بس ختم ہو گیا تمہارا کام. یہ جسم ہجرت کر رہا ہے، ہمارے اختیار کی ہجرت نہیں ہے. کون سی اختیار کی چیز اختیار کی ہجرت ہے؟ وہ ایمان ہے جو اختیار. انسان جو ایمان اللہ نے جو دیا ہے وہ اختیاری ہجرت ہے. انسان ان مقامات کو حاصل کرے جو مقامات کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو وہ کمال حاصل کرنے کے لیے ایسے روٹ کی ضرورت ہے، ایسے راستے کی ضرورت ہے جو ذرہ جا کر کے آسمان پر پہنچ جائے. مثال دیتا ہوں آپ کے پاس. بلال کہاں کا رہنے والا؟ جی حبش کا رہنے والا تھا. بلال جو تھے حبش کے رہنے والے، ایتھوپیا کے رہنے والے تھے. اور جب کسی مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مقام کی زبان الگ ہوتی ہے. افریقہ کی زبان ہی الگ، سوہیلی ہے، کوئی اور کی زبان ہے، ایتھوپیا کی زبان، حبش کی زبان. بعض زبانوں میں بعض الفاظ جو ادا نہیں ہوتے. میرے ساتھ رہیں نہیں مثلا ہم لوگ ساؤتھ انڈین ہیں، میں بنگلور سے ہوں، جو لوگ حیدرآباد سے نیچے ہیں ہم لوگ قاف نہیں بول سکتے. خط خامت صلاح بولتے ہیں ہم لوگ، قاف بول ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم لوگ ہے ہی نہیں. یہ نارتھ میں قاف بول نہیں سکتے، کالا قاف بولتے ہیں، اس لیے کہ قاف نکلتا ہی نہیں ان کے گلے سے. وہ بیچارہ بلال بھی اس کی زبان سے شین نکلتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہتے ہو کہ ان کے پاس شین نکلتا ہی نہیں. میرا ٹیچر تھا ہندی کا ٹیچر، مجھے پکارتا تھا جکی، سر میں نے بھی زکی. وہ کوشش کرتا تھا نہیں نکلتا تھا، اس کی زبان سے جے ہی نکلتا تھا، اس لیے کہ اس کی زبان بچپنے سے وہ نکلی نہیں، اس کی خاندان میں ہی نہیں، ان کی زبان میں ہی نہیں. یہ بیچارہ شین بھی وہ بول نہیں سکتا. سرکار نے کہا بلال تم اذان دو. وہ بیچارہ بلال کیا کرے گا اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ. عربوں کو تکلیف ہوئی، ارے شین کو سین بول رہا ہے یار، یہ تو کیسی اذان ہوگی، سین بول رہی ہے اذان کیسی. آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ بلال سین نہیں بول سکتا، ہم تو شین کو شین بولتے ہیں، سین کو سین بولتے ہیں، زال کو زال بولتے ہیں، رے کو رے بولتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کون سا لفظ کون سے اس میں کون سے حرف کی تجوید پڑھنا ہم کو معلوم ہے. رسول اللہ نے فرمایا سین و بلال عند اللہ شین. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایمان زبان کی حرکت نہیں ہے، ایمان قلب کی کیفیت. انسان اس قلب کی کیفیت کو حاصل کر لے. جو ایتھوپیا کا رہنے والا کس مقام پہ چلا گیا، جب بھی اذان ہوتی ہے نہ صرف اذان میں اللہ کو یاد کرو، رسول کو یاد کرو، مولا کو یاد کرو، بلکہ اس مؤذن کو بھی یاد کرو جو ادھر صلوات پڑھیے محمد کہاں سے ہجرت کیا تھا اس بلال نے؟ جو ہجرت کیا تھا ایک ہجرت تھی اس کی حبش سے مدینے تک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سمجھے. جس طرح سے ہماری ہجرت پاکستان سے میلبورن تک، ٹھیک ہے ہم لوگ ہجرت کرے، ہماری باڈی ہجرت کری، مگر یہ ہجرت جو ہماری باڈی کری، ایک باڈی جو اندر ہجرت کر رہی ہے اس کے، ایک باڈی اختیار سے ہجرت کر رہی ہے. اختیار سے ہجرت کرنے کے لیے پلین میں آئے، پلین میں آ کر کے موو ہوئے، مگر جو چیز اختیار کے بغیر انسان ہجرت کر رہا ہے وہ تسبیح ہے انسان کے جسم میں جو کر رہا ہے، اس کے
کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جو اختیار میں خدا نے جو دیا ہے اس کو اگر مختار بن جائے تو یہ جو ہماری ہجرت ہے، اگر ایک مقام پر بھی رہیں پھر بھی ہجرت ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے بستر پہ سونے سے میں سو جاؤں گا، آپ بچ جائیے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یا علی ایسے ہی ہے۔ تو علی جب سوئے تھے کس کا نفس تھا؟ خود ان کا نفس تھا۔ اٹھے تو کس کا نفس ہو گیا؟ اللہ کا نفس ہوا۔ تو ہجرت کون سی ہجرت ہے یہ؟ گئے نہیں کہیں مقام پر، بازار میں نہیں گئے، اسی بستر پر نفس اپنا تھا، نفس اس کا بنا دیا۔ یہ ہجرت ہے اختیاری۔ انسان اس اختیاری ہجرت سے مقام کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، اسی مقام پر ایک ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کو پہنچنے کے لیے ملائکہ بھی تڑپتے ہیں۔ تو حضرت بلال نے ہجرت کی جسمانی حبش سے لے کر کے مدینے تک، اور ایمانی کیسی ہجرت کی؟ گرم ریت پر لٹایا گیا، ڈیزرٹ پر گرم پتھر، بڑا سا پتھر رکھا گیا، مار رہے ہیں حضرت بلال کو، مار رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ زبان سے احد احد احد۔ ارے بھائی کیوں احد کہہ رہا ہو؟ اس لیے کہ دیکھ لیا اس نے۔ اشہدو کے معنی کیا ہے؟ اشہدو کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ I bear witness there is no God but Allah، یہ کہہ رہا ہے نبی۔ اگر کسی موزن کا ہاتھ پکڑے تم نے دیکھا اللہ کو؟ ظالم یمانی پوچھا، نیچر بلا کو اٹھائیے، ظالم یمانی مولا کے چاہنے والے، پوچھا مولا سے، مولا ایسی عبادت کیا اللہ کو آپ نے دیکھ لیا ہے؟ مولا نے کہا نہ دیکھا ہوتا تو عبادت ہی نہ کرتا۔ پریشان ہو گیا ظالم، یا اللہ، اللہ تو دیکھنے والا نہیں۔ پھر سنبھالا مولا نے کہ تم ان آنکھوں سے نہیں، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وہ دل کی آنکھوں کون سے؟ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے، تو یہ آنکھوں کی ہجرت میں مخل نہ ہوں، آنکھوں کا ساتھ دوں، اس کی تسبیح میں ساتھ دوں، ہاتھوں کی تسبیح میں ساتھ دوں، زبان کی تسبیح میں ساتھ دوں، سچ بولوں، حلال دیکھوں، سلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج یہاں تک بس ہے، آج ہم لوگ کنکلوڈ کریں۔ ہجرت، قرآن اور ہجرت ہمارا موضوع ہے 10 دن کے لیے۔ قرآن کی سب سے اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتاب زندگی ہے۔ روزانہ کوشش کریں 10 آیتوں کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، انشاءاللہ گھر کی نحوستیں ختم ہوگی، نور برسے گا، ہمارے وجود میں وہ برکت نازل ہوگی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز ہجرت کے سلسلے میں یہ ہے کہ پوری کائنات مہجور ہے، ہجرت کر رہی ہے، وہ نکل رہی ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر۔ میری باڈی بھی ہجرت کر رہی ہے، ہجرت میرے اختیار میں نہیں ہے، میری پوری کائنات بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ مگر ایک ہجرت ہے جو میرے اختیار میں ہے، ایک ہجرت ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنا، پاکستان سے میلبورن تک آنا میرے ہاتھ میں، اختیار میں ہے۔ اب دوسری ہجرت کیا ہے؟ دوسری ہجرت اس غیر ایمانی کیفیت سے ایمان کی کیفیت میں آنا۔ جب ایمان کی ہجرت ہوتی ہے تو مقام سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا ہی میں تھے، حر پہلے لعنت اللہ علیہ تھے اور رحمت اللہ علیہ، ایک ہی رات میں کیسے ہو گئے یہ؟ انہوں نے ہجرت کی، کون سی ہجرت ہے یہ ہجرت ایمان ہے۔ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کانسٹنٹ اسٹرگل کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ مالک روزانہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانے اہدنا الصراط المستقیم؟ مالک کہیں ایسا نہ ہو یہ جو میرا نفس، میرا وجود تیری طرف ہجرت کر رہا ہے، میں اختیار سے اس کو کہیں اور لے چلے جاؤں۔ میں چاہتا ہوں اس کو بھی اسی راستے پہ لگا دوں جس راستے پہ تو نے میرے جسم کے اندرونی اجباری ہجرت کو رکھا۔ اسٹرگل ہے، یہ اسٹرگل کا نام ہی ایمان۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ آپ کو، ہم لوگوں کو اس مقام جو ڈیویشن ہے اس کو لے جا کر کے سینٹر پوائنٹ پہ لگا دیتا ہے۔ تم لوگ اس پہ اس طرح سے باقی رہو۔ اسی لیے کانسٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس مجالس ہیں، یہ درس اخلاق ہے، اخلاقیات جو سکھائی جاتی ہیں،
تاکہ ہم جو ہٹ جاتے ہیں جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، پھر راستے پر قائم ہو جائیں۔ راستے پر قائم ہونے کے لیے ہم لوگ کو ذرا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ خصوصاً یہ بچے میرے سامنے ہیں، ماشاء اللہ ان کو خدا سلامت رکھے سبھی کو۔ یہ جوان بچوں کے لیے اسٹرگل یہاں پر بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو سارا ورلڈ خراب ہو چکا ہے، ساری دنیا خراب ہو چکی ہے، لیکن خصوصاً مغربی دنیا ان دا نیم آف فریڈم، آزادی کے نام سے جس طرح سے دوائی بچا رہی ہے، اس آزادی کو غلامی سے بدتر سمجھنا چاہیے جب تک کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کون سکھاتا ہے؟ وہ سکھاتا ہے وہی جو ایمان کی ہجرت کر رہا ہے۔ سلمان نے کون سی ہجرت کی؟ ایمانی ہجرت تھی۔ کتنا سال کا سلمان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اتنی محنت کہاں تک پہنچنے کی، اس مقام تک پہنچنے کی۔ آج سرکار نے فرمایا سلمانوں منا، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ لوگ سید ہونے کے لیے کسی طرح سے بیٹی کسی سید کی بیٹی سے شادی کرے تو سید ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ فخر جو ہے ان کے پاس تمغہ ہے سیادت کا ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو سلمان کس مقام پر ہے، منا اہل البیت، یعنی اس کی ہجرت وہی ہجرت ہے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا اخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک حسین کی ہجرت 28 رجب نانا کے روزے پر قبر پر ہاتھ رکھ، السلام علیک یا جدہ، نانا نانا سلام۔ اللہم اشہد هذا قبر نبیک، پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ انا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو ہو رہا ہے تجھے معلوم ہے۔ اريد ان امر بالمعروف وانهي عن المنکر، میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ بتا دیا امام حسین نے میرے ہجرت کا ہدف کیا ہے، کربلا جانے کا ہدف کیا ہے۔ امام نے فرمایا نانا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں، اسی لیے اپنی زیارت میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ بولنے والا مومن اگر بے نمازی ہو جائے تو حسین کے ہجرت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امام بیٹھے بیٹھے نانا میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا ہوں یہاں مجاوری کروں، زندگی بھر ہی کروں۔ بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، کہتے جا رہے تھے نانا مجھے اپنی قبر میں اسی وقت لے لیجیے، اندر مجھے چھپا لیجیے، مجھے جانا نہیں ہے۔ آنکھ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی، آواز آئی یا بنیا ان اللہ یشاء یراک قتیلا، اے میرے بیٹے اللہ یہ چاہتا ہے تجھے شہید دیکھے۔ حسین اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نکلے کس عالم میں نکلے، ایک مرتبہ زینب نے بلایا عباس، عباس سنا ہے بھائی جا رہا ہے، ہاں شہزادی، سنا ہے تمہارے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ہاں شہزادی حکم دیا گیا ہے، سامان وغیرہ انتظامات سفر کے لیے
اچھا یہ بتا تمہارے ساتھ کون کون جانے والے؟ یہ فہرست بھی تمہارے پاس ہے شہزادی؟ ہاں یہ بھی موجود ہے۔ فہرست سنانے لگے، زینب غور سے سننے لگی، پوری فہرست ختم ہو گئی۔ زینب نے پوچھا عباس کیا میرا نام نہیں ہے؟ شہزادی اس فہرست میں تو نہیں ہے۔ ماں جائے تو بلاؤ۔ عباس گئے، مولا بہن آپ کی زینب شہزادی یاد کر رہی ہے۔ حسین پہنچے، کیا مسئلہ ہے؟ زینب کے چہرے پر ایک عجیب عالم ہے۔ اے میرے ماں جائے کیا میں ساتھ نہیں چلوں گی؟ کل مولا نے کہا تھا میرے معروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں، اب امتحان آیا۔ بہن کیا میں نہیں چلوں گی؟ پوچھ رہی ہے زینب۔ حسین نے کہا تمہارے شوہر کی موجودگی میں اجازت کیسے دوں؟ اچھا میں اجازت لینے کے لیے جاؤں گی۔ بعض روایت میں کہ تب کی حالت میں عبداللہ تکیے پہ سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ قریب زینب پہنچی، عبداللہ تیسری مرتبہ عبداللہ اٹھتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا زینب کی یہ کیفیت تھی، اگر میں اجازت نہ دیتا تو وہیں مر جاتی تھی۔ میں نے کہا جاؤ زینب، میں نے اجازت دی ہے، جاؤ، جانا ہے تو پائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ تیار ہوا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، دوڑتے ہوئے بھاگا، معلوم ہے کہ مولا جا رہے ہیں۔ مولا گھر کے باہر کرسی پر تشریف فرما ہے، ایک ایک نوجوان آتا ہے، ایک عورت کو سوار کرتا ہے، ایک بیوی کو سوار کرتا ہے۔ آخر میں منادی نے ندا دی مدینے والو ذرا دور ہٹ جاؤ، فاطمہ کی بڑی بیٹی فاطمہ کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ ادھر زینب باہر آئی، حسین استقبال کے لیے اٹھے، آگے آگے عباس پہلو میں علی اکبر، قریب ہماری کیا ہے؟ عباس نے زانوں پیش کیا، علی اکبر نے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما، بہن میں سوار کرتا ہوں، بہن میں سوار کرتا ہوں۔ اللہ رے سواری اہتمام زینب، یہ زینب دی کربلا سے نکل کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی، مقتل کی طرف پلٹی آواز دی، اے بھیا حسین۔ سب کو ایک مرتبہ پکارا مگر دو مرتبہ کا عباس، عباس۔ زنجیروں کی آواز آئی، سید سجاد نے کہا بھوپی اماں میں سوار کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت